بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. بیٹا کل ہم جو پڑھ رہے تھے, کل آپ لوگ کا ریوائز کر لیں کہ ہم لوگ کچھ نہیں پڑھا. کل ٹیسٹ تھا ہمارا, ٹھیک ہے. کل آپ لوگ کا ٹیسٹ ہوتا مقاط معمہ نمبر 1 برائے مقاط دوم. آپ لوگ کے اس کے مارکس اپلوڈ ہو گئے ہیں. بہت اچھا رسپانس آیا ہے آپ لوگ کا ماشاءاللہ سے, زبردست. ٹھیک ہے, اب پورٹل پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. آپ کیسے دیکھیں گے؟ اپنی آئی ڈی سے لاگ ان کیجیے پاسورڈ کے ساتھ, اور وہاں نوٹیفیکیشنز آئی ہوئی ہوں گی. ایس ایم ایس کے تھرو بھی آپ کے ساتھ ایس ایم ایس کے تھرو بھی آپ کے پاس آ جائے گا, اگر آپ کے موبائل پہ, آپ کے والدین کے موبائل پہ ہوا ہے. ورنہ تو آپ وہاں جا کے اوپن کریں گے اور آپ لوگ کے پورٹل پہ ایک بیل بنی ہوگی, بیل اور فولڈر. تو بیل نوٹیفیکیشنز کے لیے ہوتا ہے, اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز آ جائیں گی جو بھی اپلوڈ ہوا ہوگا. یس احمد افضل, برائے مہربانی بچوں 10ویں کتاب ہنس نکالیں, صفحہ نمبر 24. آج ہم مطالعہ کریں گے. جی احمد بولیے. یس, انمیوٹ یور سیلف. کون سا ماڈل؟ یونیورسٹی. کیمسٹ. اوکے, مس اس لیے لکھ بھی دیتی ہے میسج پہ, پورٹل اگر نہ پتا چلے تو یونیورسٹی. یس وفا, ایک منٹ ذرا ویٹ کیجیے گا. چلے دیکھیے یہ ہے آج ہمارا. یس وفا, یہ آج ہم پڑھیں گے. ٹیچر کین آئی ڈو ریڈنگ؟ اوکے ویٹ, ابھی رک جائیے, پہلے ہم ذرا اسٹارٹ کروا دیں ان لوگوں سے, پھر آپ کی باری آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے بچوں کا غالب, صفحہ نمبر 28. اب یہاں پر غالب کون ہے؟ ہمارے اردو ادب کے بر صغیر کے نامور شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب. اس کی انشاءاللہ تعالیٰ سوانح عمری کسے کہتے ہیں؟ بایوگرافی. سوانح عمری کی جو ایک پوری شیٹ ہے, انفارمیٹیو شیٹ ہے, آپ لوگ کو دیں گے, اور وہ آپ لوگ کو اچھی طرح یاد کرنی ہوگی غالب کے بارے میں. کہاں پیدا ہوئے, اور انہوں نے کیا تعلیم کہاں سے حاصل کی, ان کی کیا کیا خدمات ہیں, اتنے اشعار ہیں ان کے اچھے. آپ کو ان کے لیے ان کی ویڈیو بھی دکھائیں گے ہم. ٹھیک ہے, ان کے اوپر پرانی انڈین اور پاکستان, اس میں ان کے اوپر فلمز بھی بنی ہیں. غالب, مرزا اسد اللہ خان غالب. ٹھیک ہے, صحیح. چلیں وفا سٹارٹ کیجیے آپ. چلیں صفحہ نمبر, بچوں کا غالب, صفحہ نمبر 28. غالب کا نام کس نے نہیں سنا؟ یہ اردو کے سب سے سب سے نامور شاعروں میں سے ایک ہیں. مرزا اسد اللہ غالب 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے. وہ زمانہ تھا جب نہ صرف اردو میں بلکہ انگریزی میں بھی بچوں کے لیے کتابیں, نظمیں وغیرہ کم ہی ہوئی لکھاتی. کوئی لکھتا تھا. بچوں کو بے حد مشکل تحریروں سے پڑھانا سکھایا جاتا تھا. دیکھیے وفا کیا لکھا ہوا بیٹا, مشکل تحریروں سے پڑھنا سکھایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, مشکل تحریروں سے پڑھنا سکھایا جاتا تھا, جو کہ اردو کے بہت سے الفاظ فارسی سے لے گئے ہیں. اس لیے فارسی سیکھنا بہت ضروری سمجھا جاتا تھا, اور اردو پڑھنے والے بچے کو فارسی بھی پڑھائی جاتی تھی. آمد نامہ فارسی قواعد بچوں کو زبانی یاد کرایا جاتا تھا. آپ
आप सोच सकते हैं कि बेचारे बच्चे आमदनामा याद करने से कितना बिड़कते घबराते होंगे. ओके, वेरी गुड. नाउ फहद इज योर टर्न. थोड़ी सी और रीडिंग का जरा प्रैक्टिस कीजिए आप सब. बहुत रीडिंग जा रही है पीछे आप लोगों की. स्टार्ट फहद. शुरू से. गालिब का नाम किसने नहीं सुना? गालिब का नाम किसने नहीं सुना? ये उर्दू के सबसे नामवर शायरों में से एक है. मिर्जा असदुल्लाह गालिब 1797 में आगरा में पैदा हुए. ये वो जमाना था जब ना सिर्फ उर्दू में बिल्कुल बल्कि अंग्रेजी में भी बच्चों के लिए किताबें, नज़्में वगैरह कम ही कोई लिखता था. बच्चों को बेहद मुश्किल तहरीरों से पढ़ना सिखाया जाता था. चूंकि उर्दू के बहुत से अल्फाज फारसी से लिए गए हैं, इसलिए फारसी सीखना बहुत जरूरी समझा जाता था और उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को फारसी भी पढ़ाई जाती थी. आमदनामा फारसी कवायद बच्चों को ज़बानी याद कराया जाता था. आप सोच सकते हैं कि बेचारे बच्चे आमदनामा याद करने से कितना घबराते होंगे. ओके बेटा. अच्छा बच्चों, आज आप लोग को एक होमवर्क देंगे. आप लोग अपनी पेंसिल निकालिए और ये पैराग्राफ जो आपको हम टिक करवा रहे हैं वो इमला के लिए याद करेंगे. और ट्यूसडे को हम आपसे इमला लेंगे, बल्कि मंडे को इमला लेंगे आपसे हम. ठीक है, ये पैराग्राफ का इमला लेंगे आपसे हम. आपकी कॉपी के पीछे होगा. जब भी आप कॉपी सबमिट जब दोबारा मंगवाएंगे मिस कॉपी करने के लिए, तो आप लोग उसके पीछे होना चाहिए. ठीक है, सही. पेंसिल निकालिए. ये इस पेंसिल निकालें बच्चों और इसको जरा अंडरलाइन कर लीजिए इस पैराग्राफ को. ये है दूसरा पैराग्राफ है, इसी के नीचे वाला पैराग्राफ है. अभी जितने भी बच्चों ने ज्वाइन किया है, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों का गालिब और गजल, सफा नंबर 28 और 29. आप लोग ये अंडरलाइन कर लीजिए. ये वाला पैराग्राफ जो आपको बता रहे हैं लाइंस, वो आप लोग का पीर को उसका इमला लिया जाएगा. ठीक है, देखिए यहां से है सफ़ा नंबर 28. गालिब के एक भांजे आरिफ का इंतकाल जवानी में हो गया था. यहाँ से लेके पूरा दिया पढ़ने वालों को दिया है. पढ़ने वालों को दिया है. ये क्या है आपका? ये इमला का पैराग्राफ है. ठीक है, आयमा वेट कीजिएगा बेटा. गालिब के एक भांजे आरिफ का इंतकाल जवानी में हो गया था. दरसी किताब निकालेंगे बच्चों का गालिब, सफ़ा नंबर 28. उनके दो बेटों बाकर अली और हुसैन अली के लिए गालिब ने कादिर नामा लिखा. मिस पढ़ रही ताकि आप लोगों को जब इमला लें तो समझ में आ जाए. कादिर नामा में अशार के जरिए फारसी के अल्फाज सिखाए गए हैं. आप समझ सकते हैं कि फारसी पढ़ाने का यह तरीका अल्फाज रटवाने से ज्यादा दिलचस्प रहा होगा. कादिर नामा के आखिर में दी हुई गजल भी जो आप आगे पढ़ेंगे बच्चों के लिए लिखी गई है. जो भी हम गजल पढ़ने वाले हैं, ये एक किस्म का इनाम है जो गालिब ने कादिर नामा पढ़ने वालों को दिया है. ठीक है, सही. ये पैराग्राफ आप अंडरलाइन कर लीजिए. इसका इमला होगा पीर को.
اوکے آئمہ کیا بات ہے بیٹا, آپ جلدی سے بتائیے تاکہ ہم ریڈنگ سٹارٹ کروائیں. کہاں گئی آئمہ؟ اوکے یہ آپشن کھول رہے ہیں ہم, جس کا نام لیں سے وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. یس آئمہ ہری اپ. ٹیچر کون سا پیج نمبر؟ بچوں کا غالب سفر. آپ لوگ بار بار مس بتاتی جا رہی ہیں, بار بار بتاتی جا رہی ہیں, اس کے باوجود یہ اس طرح کے سوالات تو بہت عجیب ہو جاتے ہیں نا بیٹا. بچوں کا غالب صفحہ نمبر 28. یس محتسم. آپ بتا دیں وہ کہاں تک انڈر لائن کرنا ہے زیادہ. غالب کے ایک بھانجے سے لے کے دیا ہے, پڑھنے والوں کو دیا ہے تک. صحیح, میوٹ یور سیلف. یس محتشم. جی بیٹا محتشم. جی جی بولیے. منڈے کو لیں گے نا, جی جی منڈے کو منڈے آپ کو لیں لیں. گی, جی جی منڈے منڈے کو کو لیں. ہم کاپی جمع کرائیں گے. جمع کیوں کروائیں گے آپ لوگ؟ تو کاپی جنہوں کی پاس ہے پک کر لیں کاپی. مس ہم لوگ نیکسٹ ویک منڈے کو پھر نہیں جمع کروائیں گے. نہیں 15 ڈیز بعد ہوگا بیٹا, کیونکہ اب آج جمع آج آپ لوگ پک کر لیں گے, ٹھیک ہے, فرائیڈے تک پک کر لیں گے آپ لوگ. تو پھر اس کے بعد آپ لوگ جب لے لیں گے کاپیز تو اس کے بعد پھر 15 ڈیز میں جب منگوانا ہوگا تو پتہ چل جائے گا. ہر ویک نہیں, ٹھیک ہے. چلیں ہم لوگ کلاس سٹارٹ کرتے ہیں بچوں. یہ آپ چلیں ایمن, یہ سمیر. گراف میں نا ہاں نیچے والا پیراگراف پورا ہے, غالب سے لے کے, غالب کے ایک بھانجے سے لے کے دیا ہے تک. ایمن آپ ریڈنگ سٹارٹ کریں جلدی سے. آپ لوگ کے نمبر جو ہیں پورٹل پہ ہو گئے ہیں, جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کو بتا دیں مس, ٹیسٹ جنہوں نے دیا تھا. صحیح, چلیں جلدی سے کریں ایمن سٹارٹ. غالب کا نام کس نے نہیں سنا, یہ اردو کے سب سے نام اور شاعروں میں سے ایک ہے. بیٹا یہاں سے نہیں کرنا ایمن, یہ نیچے والے پیراگراف سے کرنا ہے. غالب کے ایک بھانجے عارف کا انتقال. غالب کے ایک بھانجے عارف کا انتقال جوانی میں ہو گیا تھا. ان کے 2 بیٹیوں باقر علی بیٹوں اور حسن بکر علی اور حسن علی کے لیے غالب نے قادر نامہ لکھا. ایک منٹ ایمن بچہ دیکھیں, آپ اپنے تلفظ سے کیجئے. غالب نہیں, غالب, غین, غالب, اور 2 بیٹوں باقر علی اور حسین علی. ٹھیک ہے, صحیح بچہ. چلیں سٹارٹ. قادر نامہ لکھا. میں شاعر کے ذریعے فارسی کے الفاظ سکھائے گئے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فارسی پڑھنے کا یہ طریقہ الفاظ رٹوانے سے زیادہ دلچسپ رہا ہوگا. قادر نامہ کے آخر میں دی ہوئی غزل بھی جو آپ آگے پڑھیں گے بچوں کے لیے لکھی گئی ہے. یہ ایک قسم کا انعام ہے جو غالب نے قادر نامہ پڑھنے والوں کو دیا ہے. اوکے صحیح. چلیں علی غزل پڑھیے صفحہ نمبر 29 میں. شعر کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں. شیر کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں, منت لیکن ہمارا دل نو نہیں. علی مانتا لیکن ہمارا دل نہیں. بالکل صحیح انداز میں پڑھے, اشعار کے انداز میں, غزل کے انداز میں پڑھے نا بیٹا. دل نہیں, علم ہی سے قدرت ہے انسان کی, ہے وہی انسان جو جاہل نہیں. کیا شاباش. کہیں کھائی ہے حافظ جی کی مار, آج ہنستے آپ کو آپ جو کھل کھل کے نہیں. کھل کھل کے نہیں. اس طرح پڑھتے ہوئے رک رک کر سبق ایسے پڑھنے کا تو میں قائل نہیں. جس نے قادر نامہ سرا پڑھا لیا, اس کو آمد نامہ کچھ مشکل نہیں.
جس نے قادر نامہ سارا پڑھ لیا اس کو آمد نامہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے, کون کہہ رہا تھا مس میں پڑھ لوں؟ بیٹا کائنڈلی بیچ میں نہیں بولا کریں کہ آپ لوگ کی آواز تو پتہ نہیں چلے گی نا. جس کو مس کہیں گی حسن, چلیں آپ پڑھیں. حسن رضا, حسان رضا. مس میری بک نہیں مل رہی, میں ڈھونڈے جا رہا ہوں کب سے. نو بیٹا یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا, مس نے شیئر کر دیا ہے, اس کو دیکھ کر پڑھیے, اس کو انلارج کی زوم کیجئے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, بالکل واضح ہے یہ. شعر کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں. مس اوپر اسٹارٹنگ سے پڑھنا ہے. جی جی اسٹارٹنگ سے پڑھنا ہے. شعر کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں مانتا لیکن ہمارا دل نہیں. مانتا مگر ہمارا دل نہیں. علم ہی سے قدر ہے انسان کی. انسان کی کہ وہ. اچھا احمد افضل, او سوری حسن, ابھی آپ حسان پڑھ رہے ہیں نا, آپ ذرا, آپ کو مس لاسٹ میں پڑھوائیں گی, آپ سے ذرا سنیے گا یہ بچے یہ ہم لوگ کیسے پڑھ رہے ہیں. سمیر اسٹارٹ ریڈنگ. شاعر کے پڑھنے سے کچھ حاصل کے پڑھنے نہیں. سے شعر کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں. مانتا لیکن ہمارا دل نہیں. علم ہی سے قدر ہے انسان کی, ہے وہی انسان جو جاہل نہیں. کیا کہیں کھائی ہے حافظ جی کی مار, آج ہنستے آپ جو کھل کھل نہیں. کس طرح پڑھتے ہوں رک رک کر سبق, ایسے پڑھنے کا تو میں قائل نہیں. جس نے قادر نامہ سارا پڑھ لیا اس کو آمد نامہ کچھ مشکل نہیں. مرزا غالب, ویری گڈ. حذیفہ جلدی سے پڑھیے, اس کے بعد قرت. یس حذیفہ. شعر کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں. شعر کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں. مانا لیکن مانتا دل ہمارا مانتا نہیں. نو دوبارہ پڑھیں, کیا ہو گیا؟ عامل مانتا ہے لیکن اس ہمارا دل نہیں. آپ نے تو شعر ہی بدل دیا بھائی. علم ہی سے قدر ہے انسان کی. یس حذیفہ, ان کا مائک اٹک رہا ہے آئی تھنک, ہے نا حذیفہ؟ آپ کی بالکل آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. کہاں گئے حذیفہ بیٹا؟ شاباش, شروع سے پڑھیں. اچھا چلیں. انٹرنیٹ ایشو ہوگا. نہیں حذیفہ نظر آ رہے ہیں مس کو. حذیفہ بیٹا شروع سے پڑھیں. شعر کے پڑھنے سے شعر کے پڑھنے سے کچھ شعر کے حاصل نہیں. پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں. مانتے لیکن مانتا ہمارا دل نہیں. ہاں شاباش. عامل ہے علم ہی سے قدر ہے انسان کی. قدر ہے انسان کی ہے وہی انسان جو جاہل نہیں. نہیں. اوکے گڈ ٹرائی حذیفہ. اوکے محتشم, اب آپ پڑھیے نیچے والے اشعار. کیا کہیں کھائی ہے. حذیفہ میوٹ یور مائک, سمیر میوٹ یور مائک بیٹا. کیا کہیں کھائی ہے حافظ جی کی مار, آج ہنستے آپ جو کھل کھل نہیں. کس طرح پڑھتے ہو رک رک کر سبق,
ایسے پڑھنے کا تو میں قائل نہیں. جس نے قادر نامہ سارا پڑھ لیا اس کو آمد نامہ کچھ مشکل نہیں. مرزا غالب. شاباش. آپ سارا آپ پڑھیے بیٹا. ہماری کلاس کو ختم ہونے میں 4 منٹ رہ گئے ہیں. منڈے کو آپ لوگوں کا کیا ہے بیٹا؟ املا کا پیراگراف. املا ہے اس پیراگراف کا. آپ لوگ پورٹل پہ بھی دیکھ لیجیے گا, آپ کے کلاس گروپ میں بھی بھیج دیں گے. ویسے کلاس گروپ میں بھیج دیں گے, آپ لوگ سب موجود ہیں آج, سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا یہ ہے. چلیں سارا پیراگراف کیا کہہ رہے ہیں فہد؟ میں یہ بول رہا ہوں, آپ وہ ڈکٹیشن پیراگراف ہوگا نا اردو کا, وہی تو کر رہے ہیں, مس کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, گروپ میں کر دیا جا. نہیں گروپ میں سینڈ نہیں کر رہی بیٹا, پورٹل پہ مس نے کر دیا ہے اور ابھی میں سب کو بتا دیا ہے. یہ والا پیراگراف ہے بچوں, یہ والا یہ جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. غالب کے ایک بھانجے عارف کا انتقال, یہاں سے لے کر دیا ہے, پڑھنے والوں کو دیا ہے. ٹھیک ہے, چلیں آئمہ پڑھیں, سٹارٹ کیجئے پڑھنا. سارا کو کہا یا کس کو کہا تھا ابھی ہم نے؟ مس آپ نے سارا کو ہی کہا تھا. ہاں سارا پڑھیے بیٹا جلدی سے. سارا کہاں گئی؟ عمر آپ نے ابھی جوائن کیا ہے. ہم لوگ تو اب کلاس ختم ہونے والی بیٹا. کہاں گئی سارا؟ جی بیٹا. نہیں سارا کہاں ہے؟ ہو رہا تھا. مس میں پڑھوں؟ ہاں زینب پڑھیں آپ, چلیں. سارا نہیں مل رہی. بار بار پاسورڈ لکھنے تو لکھا ہوا تھا انکریکٹ پاسورڈ. شعر کی اوکے پڑھنے اچھا. سے کچھ حاصل شعر کی پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں مانتا لیکن ہمارا دل نہیں. علم ہی سے قدر ہے انسان کی, ہے وہی انسان جو جاہل نہیں. کیا کہیں کھائی ہے حافظ جی کی مار, آج ہنستے آپ جو کھل کھل نہیں. کس طرح پڑھتے ہو رک رک کر سبق, ایسے پڑھنے کا تو میں قائل نہیں. جس نے قادر نامہ سارا پڑھ لیا اس کو آمد نامہ کچھ مشکل نہیں. ویری گڈ. دیکھیں یہ لکھا ہے, کیا کہیں کھائی ہے حافظ جی کی مار, آج ہنستے ہیں آپ جو کھل کھل نہیں. اس غزل میں سب سے بہترین شعر دیکھیں, اتنے گہرائی ہے اس شعر میں. علم ہی سے قدر ہے انسان کی, ہے وہی انسان جو جاہل نہیں. علم کیا ہے؟ علم ہمیں اچھے بری کی جو تمیز سکھاتا ہے, اسی سے انسان کی قدر ہے. وہ انسان جاہل نہیں ہے جس کے پاس علم ہے, اور وہی انسان ہے. جو جاہل نہیں ہے وہی انسان ہے. اس کا مطلب جو جاہل ہوگا وہ انسانوں میں شامل نہیں ہوتا, کہ اس کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلیے بیٹا آپ کی کلاس ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا. جو بچے رہ گئے ہیں املا کے بعد, آپ نے اردو میں کام کرایا ہے, اردو کی کاپی میں کوشچن آنسر. کون بول رہا ہے یہ؟ اچھا ایک منٹ رکیے, آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں بچوں. ہم سن لیجئے, جو بچے رہ گئے ہیں آج ریڈنگ کے لیے, جیسے حماد رہ گئے ہیں, اور یہ عدیان رہ گئے ہیں, آئمہ اور اریبہ, عمر محمود, سارا, یہ سب کے نیکسٹ ویک جو ہماری کلاس سٹارٹ ہوگی املا کے بعد ان کو مس موقع دیں گے, اس کے بعد سمجھائیں گے اور کام کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے, بی آن ٹائم آن کلاس. 10:05 ٹیچر آپ نے سوال جواب کروائے اردو میں؟ نہیں, ابھی کچھ بھی نہیں. جو کروایا تھا وہ پہلے چیپٹر کا وہی کام کروایا ہوا ہے. بی آن ٹائم, آپ لوگ ٹائم پہ ٹائم پہ کلاس جوائن کیا کریں بچوں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ابھی لیٹ ہو رہے ہیں, کوئی 20 پہ آ رہا ہے, 15 پہ آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے الاؤ نہیں ہے 5 منٹس بعد 10 منٹس بعد انٹر کرنا, لیکن نیٹ ایشو ہوتا ہے, اس لیے مس نے کہا چلیں آپ لوگ کو الاؤ کر دیں. صحیح ہے, نیکسٹ ٹائم خیال رکھیے گا بچوں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی آئمہ